بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بنگلہ دیش کے حوالے سے تفصیلات بیان کروں گی۔ بنگلہ دیش سابق مشرقی پاکستان جنوبی ایشیا کا ایک ملک ہے۔ میانمار کے ساتھ مختصر سی سرحد کے علاوہ یہ 3 اطراف سے بھارت سے ملا ہوا ہے۔ 14 اگست 1947 سے لے کر 1971 تک یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حصہ رہا۔ اب جنوب میں اس کی سرحدیں خلیج بنگال سے ملتی ہیں۔ بھارت کی ریاست کو ملا کر بنگالی اسے اپنا نسلی وطن کہتے ہیں۔ بنگلہ دیش کا مطلب ہے بنگال کا ملک۔ دوستو، چین، انڈیا، امریکہ، انڈونیشیا، پاکستان، نائجیریا اور برازیل کے بعد اگر دنیا میں کسی ملک کی زیادہ آبادی ہے تو وہ ملک بنگلہ دیش ہے۔ جنوبی ایشیا میں بھارت کے بعد اگر کوئی دوسری بڑی معاشی طاقت ہے تو وہ بھی بنگلہ دیش ہے۔ دنیا میں موجود شہری ملکوں یعنی ایسے ملک جو صرف ایک شہر یا ایک جزیرے پر آباد ہو، جن میں بحرین، مالٹا، ہانگ کانگ اور سنگاپور جیسے ملک آتے ہیں، ان کو اگر فہرست سے نکال دیا جائے تو دنیا کا جو سب سے زیادہ گنجان آباد ملک ہوگا وہ بنگلہ دیش ہوگا۔ دنیا کے بہت ہی کم ملک ایسے ہیں جہاں ایک سال کے دورانیے میں 3 مرتبہ چاولوں کی فصل کاشت ہوتی ہے۔ جو ملک سال میں 3 مرتبہ چاول پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے کافی بڑے ہیں، جیسے انڈیا، انڈونیشیا اور چین۔ جبکہ ایک ایسا ملک جس کا مکمل رقبہ 1,48,460 مربع کلومیٹر ہو اور اپنے رقبے کے اعتبار سے وہ دنیا میں 92 نمبر پر گنا بھی جاتا ہو، اس میں سے بھی 18,290 مربع کلومیٹر رقبے پر پانی پھیلا ہو اور سال میں 3 بار چاول بھی پیدا کرے اور دنیا میں چاول پیدا کرنے والے ملکوں میں تیسرے بڑے ملک کے طور پر جانا جاتا ہو، اس ملک کو کہتے ہیں بنگلہ دیش۔ 1971 میں آزادی کے بعد ملکی حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی اپنی کرنسی کی بھی کوئی ویلیو باقی نہیں تھی، تو یہاں پاکستانی روپے پر بنگلہ دیشی اسٹیمپ لگا کر کرنسی کو استعمال کیا جاتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد بھارتی پرنٹنگ پریس پر بنگلہ دیشی ٹکے چھپنے لگے تو سیکیورٹی رسک کی وجہ سے یہ بھی روکنا پڑا۔ اس کے بعد بنگلہ دیشی ٹکے پرنٹ کرنے کا ٹھیکہ ایک برطانوی کمپنی کو دے دیا گیا، یعنی بنگالی کرنسی ماضی میں ٹکے کی بھی نہیں تھی، لیکن آج اس کے برعکس ہماری پاکستانی کرنسی کی ویلیو کچھ بھی نہیں۔ بنگلہ دیش اپنے قیام سے مستقل سیاسی افراتفری کا شکار رہا اور اب تک 13 مختلف حکومتیں برسر اقتدار آ چکی ہیں اور کم از کم 4 فوجی مارشل لا لگ چکے ہیں۔ یہ تیسرا سب سے بڑا مسلم اکثریتی ملک ہے، لیکن اس کی آبادی ہندوستان میں مقیم اقلیتی مسلمانوں سے کچھ کم ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے یہ دریائے گنگا اور برہم پترا کے زرخیز دہانوں ڈیلٹا پر واقع ہے۔ مونسون کی سالانہ بارشوں کے باعث یہاں سیلاب اور طوفان معمول ہیں۔ بنگلہ دیش جنوبی ایشیائی علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کا بانی رکن اور اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC اور ترقی پذیر 8D8 کا رکن بھی ہے۔ دوستو، ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق جب 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش نے پاکستان سے آزادی حاصل کی تھی تو بنگلہ دیش اس وقت دنیا کا دوسرا سب سے غریب ملک تھا، لیکن آج بنگلہ دیش جنوبی ایشیا کی دوسری جبکہ ایشیا کی 10ویں سب سے بڑی معاشی طاقت ہے اور پاکستان کے اس فہرست میں نمبر 17واں آتا ہے۔ اب میں آپ کو مختصراً بنگلہ دیش کی تاریخ بتا رہی ہوں۔ بنگلہ دیش میں کچھ ایسے آثار ملے ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عیسائیت سے زیادہ یہ ملک ہندو مذہب کے زیادہ قریب رہا۔ 8ویں صدی عیسوی میں عرب تاجروں نے یہاں اپنی تجارت اور اپنے اخلاق سے مقامیوں کو بہت متاثر کیا اور اس خطے میں اسلام کے پیروکار دن بدن بڑھتے چلے گئے۔ 17ویں صدی میں جنگ پلاسی میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کی قیادت میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی برطانویوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں ہارنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اندرونی ہمدردیاں برطانیہ کی طرف ہو چکی تھی۔ یہ وہی جنگ تھی جس جنگ میں میر جعفر، جو نواب سراج الدولہ کے فوج کا سپہ سالار تھا، اس نے اس جنگ میں غلط حکمت عملی کی وجہ سے نواب کو ہروا دیا، جس کے بعد میر جعفر کو بنگال کا تخت دے دیا گیا تھا۔
انگریزوں کے بعد یہ علاقہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ کچھ بنگال کے حصے پر ہندو اکثریت ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ ہندوستان کا حصہ قرار پایا، جبکہ دوسرا حصہ مشرقی پاکستان کہلایا اور پھر پاکستان ٹوٹ گیا اور بنگلہ دیش آزاد ہو گیا۔ اگر یہاں کے مذاہب کی بات کی جائے تو 90.5% اسلام، 8.5% ہندو مت، 0.6% بدھ مت، 0.4% مسیحت اور 0.3% دیگر مذاہب موجود ہیں۔ 16 کروڑ 51 لاکھ افراد کی آبادی کے ساتھ بنگلہ دیش اس وقت پوری دنیا میں آبادی کے حوالے سے 8ویں بڑے ملک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ملک کی سرکاری زبان بنگالی ہے۔ بنگالی نہ صرف ملک کی سرکاری زبان ہے بلکہ 98% آبادی کی مادری زبان بھی بنگالی ہی ہے۔ بنگالی کے علاوہ اس ملک میں جس طرح کراچی میں بسنے والے بنگالی اسپیکرز کو بنگالی کہا جاتا ہے، اسی طرح بنگلہ دیش میں بسنے والے اردو اسپیکرز کو پاکستانی کہا جاتا ہے۔ برصغیر کے شمال مشرق میں واقع اسلامی آبادی کا حامل یہ ملک سیکولر ہے۔ ملک کا سرکاری نام پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش ہے، جس کا مطلب ہے بنگال میں بسنے والے لوگوں کی سرزمین۔ پاکستانیوں کو جس طرح پاکستانی پاسپورٹس پر انڈیا کا ویزا لینا مشکل سمجھا جاتا ہے، اسی طرح بنگلہ دیش کا ویزا پاکستانی پاسپورٹ پر مشکل ترین ویزا تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا بنگلہ دیش میں کوئی خونی رشتہ موجود ہے تو یہ انتہائی آسان ہے، جبکہ بنگالیوں کے لیے پاکستان کا ویزا لینا اتنا مشکل نہیں ہے۔ بنگلہ دیش پاکستان کا ای ویزا آسانی سے گھر بیٹھے خود اپلائی کر کے بھی لیا جا سکتا ہے۔ سبز اور سرخ رنگ پر مشتمل بنگلہ دیش کا پرچم 2 چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ پرچم میں لگا سبز رنگ یہاں مسلمانوں کی اکثریت کی نشاندہی کرتا ہے، جبکہ اسی پرچم کے درمیان میں سرخ دائرہ اس خون کی یاد دلاتا ہے جو بنگالیوں نے پاکستان سے آزادی حاصل کرتے وقت بہایا تھا۔ بنگلہ دیش اپنی حدود صرف 2 ملکوں کے ساتھ سانجھی کرتا ہے۔ ایک انڈیا ہے جو ملک کے ساتھ لگ بھگ 95% لینڈ بارڈر ایک ساتھ ہے۔ دوسرا میانمار یعنی برما کے ساتھ جو صرف 5% لینڈ بارڈر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ملک کے مشرقی، شمالی اور مغربی حصے پر انڈیا بسا ہوا ہے۔ جنوب مشرقی سمت میں برما ہے اور جنوب کی طرف اس ملک کو خلیج بنگال نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یہ ملک نیپال، بھوٹان اور چین سے اپنی حدود کو سانجھی نہیں کرتا، البتہ یہ ملک بنگلہ دیش ان ملکوں کے قریب ترین ضرور سمجھا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش نیپال سے محض 27 کلومیٹر، بھوٹان سے محض 40 کلومیٹر اور چین سے صرف 60 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ بنگلہ دیش اس وقت دنیا کا 5واں گنجان آبادی والا ملک مانا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش اس وقت دنیا کا دوسرا بڑا ٹیکسٹائل انڈسٹری رکھنے والا ملک ہے اور 24واں بڑا نمک کی پیداوار والا ملک مانا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے ایک وجہ سے پاکستان کا معاشی نظام بھی چند سال پہلے جب پاکستان میں ٹیکسٹائل صنعت اپنے آخری ایام گن رہی تھی تو بنگلہ دیش نے انویسٹرز کو ٹیکس اور بجلی کے بلوں میں چھوٹ دے کر اپنے ملک کی طرف کھینچ لیا تھا اور سینکڑوں کی تعداد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان سے بنگلہ دیش منتقل ہو گئی تھی، جس کا آج بنگلہ دیش فائدہ اٹھا رہا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بنگلہ دیش میں منتقل ہونا ایک تو کاروباری حضرات کو فائدہ دے رہا ہے، وہیں پر لاکھوں بنگالیوں کو روزگار بھی مہیا کر رہا ہے، جس سے بنگلہ دیش کی حکومت اور عوام دونوں خوش اور خوشحال ہیں۔ دوستو، بنگلہ دیش دنیا میں پٹسن کی پیداوار کے حوالے سے دوسرے بڑے ملک کے طور پر گنا جاتا ہے، جبکہ پٹسن کی پیداوار میں پہلا نمبر آج بھی بھارت کا آتا ہے۔ لیکن بنگلہ دیش کا شہر ڈھاکہ دنیا میں پٹسن کی سب سے بڑی منڈی مانا جاتا ہے۔ ڈھاکہ شہر نہ صرف بنگلہ دیش کا دارالحکومت ہے بلکہ 1 کروڑ 2 لاکھ آبادی کے ساتھ دنیا کا 7واں بڑا آبادی والا شہر بھی مانا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش دنیا میں سائیکل رکشے کے حوالے سے سب سے پہلے نمبر پر گنا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ہر شہر میں آپ کو کچھ ملے نہ ملے لیکن ہر طرف سڑکوں پر دوڑتے سائیکل رکشے ضرور ملیں گے۔ بنگالی قوم دنیا کی محنتی ترین قوموں میں سے ایک قوم مانی جاتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، یہ لوگ اپنی محنت سے اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔
आप अरब दुनिया को देख लें या यूरोप को, बंगाली लोग आपको एक काम करते हुए सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे जिस काम को पाकिस्तानी करना पसंद नहीं करते। वो काम है सड़कों की सफाई का काम। दुनिया के दूसरे मुल्कों में काम करके पैसे अपने मुल्क भेजने में पहला नंबर भारतीय लोगों का आता है, दूसरे नंबर पर चीनी, जबकि पाकिस्तानी इस फहरिस्त में 7वें और बांग्लादेशी 8वें नंबर पर गिने जाते हैं। बांग्लादेश में कमोबेश 700 छोटे बड़े दरिया बहते हैं। दुनिया में सबसे गुंजान दरियाओं वाला मुल्क भी ये मुल्क बांग्लादेश ही है। बांग्लादेश के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सड़क नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं। इन इलाकों को एक दूसरे के साथ इन्हीं दरियाओं ने जोड़ रखा है, जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह कश्तियाँ और कारों की जगह प्राइवेट कश्तियाँ चलती हैं। बांग्लादेश दुनिया का 10वां बड़ा मछली के पैदावार करने वाला मुल्क माना जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक बांग्लादेश के 1,17,00,000 अफराद का रोजगार मछली पकड़कर बेचने के शोबे से मुंसलिक है। बांग्लादेश के शहर ढाका को दुनिया में मस्जिदों का शहर माना जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक शहर में कुल मस्जिदों की तादाद 6,000 से भी ज़ायद हो चुकी है, जबकि सरकारी सतह पर रजिस्टर्ड मसाजिद की तादाद लगभग 6,000 है। चीन और जर्मनी के बाद बांग्लादेश इस वक्त दुनिया का 3रा बड़ा रेडीमेड गारमेंट्स की प्रोडक्शन करने वाला मुल्क माना जाता है। बांग्लादेश में लगभग 15 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें 3 एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि इस मुल्क में 9 बंदरगाहें हैं जो बांग्लादेश से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सामान एक दूसरे मुल्कों में ट्रांसफ़र करके इस्तेमाल किया जाता है। बांग्लादेश दुनिया का 3रा सबसे बड़ा बीच रखने वाला मुल्क भी माना जाता है। बांग्लादेश दुनिया के इन मुल्कों में से एक है जहां 1, 2 या 4 नहीं बल्कि साल में 6 मौसम आते हैं। जैसे हमारे मौसम में गर्मी, सर्दी, खिज़ा और बहार हैं। बांग्लादेश में 2 मौसम इजाफी आते हैं, एक देर से आने वाली खिज़ा और दूसरा मौसम मानसून का। बांग्लादेश में तालीम की शरह अभी तरक्की के हवाले से कम है। इस वक्त बांग्लादेश में लिटरेसी रेट 75% के लगभग है। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका एक ऐसा शहर है जिसकी जड़ें इस्लामी सकाफत में गहरी हैं। बहुत सी रवायात और रस्म व रवाज के साथ जो आज भी मनाए जाते हैं। ढाका में सबसे अहम सकाफती तरीक़ों में से एक ईद उल फितर और ईद उल अज़हा का जश्न है, जो कि 2 बड़े इस्लामी त्यौहार हैं। इन त्योहारों के दौरान लोग खाना बांटने, तोहफ़ का तबादला करने और मकामी मसाजिद में नमाज अदा करने के लिए जमा होते हैं। ढाका में इस्लामी सकाफत का एक अहम पहलू रिवायती लिबास भी है। मर्द अक्सर लुंगी पहनते हैं। ये एक किस्म का लपेटने वाला स्कर्ट होता है और औरतें साड़ियाँ या शलवार कमीज पहनती हैं। ये मलबूसात अक्सर रोशन रंगों से बनाए जाते हैं। इनमें पेचीदा कढ़ाई और डिज़ाइन शामिल होते हैं। आखिर में ढाका अपने लजीज खानों के लिए जाना जाता है, जिसका ज़्यादातर असर इस्लामी खानों से है। कुछ मशहूर पकवानों में बिरयानी, खुशबूदार चावलों के डिशेस, कबाब शामिल हैं जो गोश्त के भुने हुए सीख हैं। ये पकवान अक्सर मुख्तलिफ किस्म के मसालों और जड़ी बूटियों के साथ जायकेदार बने होते हैं, जो उन्हें जायके की कलियों के लिए हकीकी खुशी बनाते हैं। ढाका एक ऐसा शहर है जो इस्लामी तारीख, फ़न तामीर और सकाफत में डूबा हुआ है। अपनी शानदार मसाजिद और महलात से लेकर इसके मुतहरिक बाज़ारों और लजीज खानों तक ढाका एक ऐसा शहर है जो पूरी दुनिया से आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेता है।